بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ یو آر ویل اینڈ گڈ اینڈ ویلکم بیک ٹو مہر اجالا اکیڈمی۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم سیکنڈ ایئر انگلش تمام چیپٹرس ہم کر چکے ہیں، جس کی ہم ٹرانسلیشن وتھ کوسچن آنسرس کر چکے ہیں۔ آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی چینل پر جو آپ کو آپ کے ایگزامس میں کسی بھی سوال کو کرنے میں ہیلپ آؤٹ کریں گے۔ تو آج ہم پوئم کرنے والے ہیں۔ پوئم کا نام ہے دا مین آف لائف اپرائٹ، جسے ہم اردو میں آپ کو سمجھائیں گے تفصیل سے، تاکہ آپ کو ایگزامس میں اس سے کافی زیادہ ہیلپ مل جائے۔ اس پوئم دا مین آف لائف اپرائٹ، اس کے رائٹر ہیں تھامس کیمپینز۔ ان کے بارے میں بھی ہم تھوڑا بہت پڑھیں گے اور اس پوئم کو بھی ان ڈیٹیل اردو میں سمجھیں گے۔ تو اپنی ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو آپ سبسکرائب کر لیجیے گا، ساتھ میں لگے ہوئے بیل بٹن کو پریس کر لیا کریں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت اور بآسانی ملتا رہے۔ سب سے پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں دا مین آف لائف اپرائٹ کا مطلب کیا ہے۔ ایک ایسا آدمی جو اپنی زندگی کو ایمانداری سے گزارتا ہے۔ اب یہاں پر غور کیا جائے تو دا مین آف لائف اپرائٹ، یہاں پر گرامرلی مسٹیک ہے۔ یہاں پر دا مین آف اپرائٹ لائف آنا چاہیے تھا، بٹ یہاں پر ٹیکنیکلی یہ مسٹیک نہیں کاؤنٹ کی جائے گی، کیونکہ یہ پوئم ہے اور پوئم میں گرامرلی مسٹیکس نہیں ہوتی، تو اس لیے پوئٹ نے نام رکھا ہے دا مین آف لائف اپرائٹ۔ اپرائٹ کا مطلب ہے ایمانداری والی زندگی۔ تو اس پوئم کا نام ہے دا مین آف لائف اپرائٹ، جس کا مطلب ہے ایک ایسا آدمی جو کہ اپنی زندگی کو ایمانداری سے گزارتا ہے۔ ایمانداری والی اور عزت والی زندگی گزارنے والا شخص کیسا ہوتا ہے، ایسا آدمی کی کیا صفات ہوتی ہیں، کیا فیچرز ہوتے ہیں، ہم اسی حوالے سے اس پوئم میں بات کریں گے۔ اب ریڈ کرتے ہیں تو سب سے پہلی لائن ہے یہاں پر ہمارے پاس دا مین آف لائف اپرائٹ، جو کہ ہماری پوئم کا نام ہے۔ یعنی کہ ایسا آدمی جو کہ اپنی زندگی کو ایمانداری سے گزارتا ہے، عزت سے گزارتا ہے۔ whose guiltless heart is free، یعنی اس کا جو دل ہے وہ گلٹ سے پاک ہوتا ہے، گناہوں سے پاک ہوتا ہے، شرمندگی سے پاک ہوتا ہے، اور تمام ایسی ڈیڈس from all dishonest deeds، یعنی کہ وہ تمام ایسی ڈیڈس، تمام ایسے اعمال جو کہ نافرمانی کی فہرست میں شامل ہوتے ہیں۔ یعنی اس کا جو دل ہے وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، کسی بھی گلٹ سے پاک ہوتا ہے، نافرمانی سے پاک ہوتا ہے، اور تھاٹ آف وینٹی، یعنی کہ اس کے دل میں دکھاوے والی کوئی سوچ نہیں ہوتی، وہ کسی کو بھی امپریس کرنے کی کوشش نہیں کرتا، شو آف نہیں کرتا۔ اس کا دل اور دماغ دونوں ہی چیزیں وہ دکھاوے سے پاک ہوتی ہیں۔ وہ بہت زیادہ مخلصانہ اور سنسیئر لائف گزار رہا ہوتا ہے، ایک ایسی زندگی جو بہت زیادہ مخلص ہوتی ہے خود کے ساتھ۔ A man whose silent days in harmless joys are spent، اور وہ ایسا شخص وہ جو اپنی خوشی ہے وہ دوسروں کے ساتھ بھی بانٹتا ہے، یعنی کہ جب وہ اپنی خوشی کو اسپینڈ کرتا ہے، گزارتا ہے، تو اس کی خوشی سے کسی اور کو نقصان نہیں ہوتا۔ یعنی کوئی شخص اگر خوش ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اپنی خوشی سے کسی اور کو جیلس فیل کروائے، دکھاوا کرے۔ وہ اپنی خوشی میں خوش ہو اور دوسروں کو اس سے نقصان نہ پہنچائے۔ whose hopes cannot delude، اور نہ ہی اس کی امیدیں اس کو دھوکے میں رکھتی ہیں، نہ ہی وہ اس دنیا کی دکھاوے کے دھوکے میں آتا ہے۔ nor sorrow discontent، اور اسی زندگی میں آنے والے غموں کو بھی وہ جو ہے سہنا جانتا ہے، ان سے وہ ہارٹ لیس نہیں ہو جاتا، یعنی کہ وہ امیدوں کے دھوکے سے بھی بچتا ہے اور اپنی زندگی میں آنے والے غم کی تکلیفوں سے بھی بچتا ہے۔ غم اس کی زندگی میں آتے ضرور ہیں، لیکن وہ اس کو اس طرح تکلیف نہیں پہنچاتے جتنے کہ ایک عام انسان کو جو کہ ایمانداری کی زندگی، عزت والی زندگی نہیں گزار رہے ہوتے، ان لوگوں کو پہنچاتے ہیں۔ یعنی اس کو اتنا زیادہ یقین ہوتا ہے اللہ کی ذات پہ کہ کوئی بھی تکلیف اگر آتی ہے ہماری زندگی میں تو اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے، تو وہ اتنا زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے ہارٹلی، تو وہ کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی امید اس کو نہیں توڑتی، اس کو مضبوط رکھتی ہے۔ بے شک بہت ساری تکلیفات زندگی میں آتی ہیں، لیکن وہ اس کو ہینڈل کرنا جانتا ہے، وہ اس سے ہارٹ لیس نہیں ہو جاتا۔ تو جو غم آتے ہیں وہ اس کو اس کی راہ راست سے ہلا نہیں سکتے۔ اور قرآن کریم کی ایک آیت ہے لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یعنی کہ نہ ہی ان پر کوئی خوف ہوگا، نہ وہ رنجیدہ ہوں گے، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ That man needs neither towers، اب یہاں ٹاورز سے مطلب ہے ایک ایسا قلعہ، ایک ایسی عمارت، ایک ایسی جگہ جہاں پر تحفظ کا آپ کو احساس ہو۔
تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آدمی جو کہ ایمانداری کی زندگی گزارتا ہے، عزت والی زندگی گزارتا ہے، اب جو یہ شخص ایمانداری کی زندگی گزارتا ہے ڈیفینیٹلی اس کو عزت بھی ملے گی اور وہ عزت دار شخص بھی ہوگا۔ تو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ جو شخص ایمانداری کی زندگی گزارتا ہے اسے ضرورت بالکل نہیں ہوتی ٹاورز کی، یعنی کہ کسی تحفظ والی بڑی عمارت کی، قلعے کی ضرورت نہیں ہوتی، نور آرمر فور ڈیفense، نہ ہی اسلحے کی ضرورت ہوتی ہے کسی بھی اپنے تحفظ کے لیے، اپنے بچاؤ کے لیے، نور سیکرٹ والز ٹو فلائی، اور نہ ہی اسے سیکرٹ والز کی ضرورت ہوتی ہے اڑنے کے لیے، فلائی کرنے کے لیے۔ آپ کو واقعہ یاد ہوگا جہاں پر دو باپ بیٹے تھے جنہیں اونچائی پر ماؤنٹینس پہ قید کر دیا گیا تھا، اور وہاں پر جو پرندے رہتے تھے انہوں نے ان کے پر جوڑ کر موم سے، اور پھر وہ وہاں سے اڑے تھے۔ اب یہاں پر سیکرٹ والز کا مطلب ہوتا ہے بڑی اونچائی والی گنبد، یعنی اسے سیکرٹ والز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اڑنے کے لیے، فلائی کرنے کے لیے۔ فرام تھنڈرس وائلنس، یعنی کہ اسے کسی بھی ایسے سیکرٹ وال کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اڑنے کے لیے، کہ صرف فرام تھنڈرس وائلنس، جو گرج چمک کے ساتھ جو آسمان کی مصیبت ہوتی ہے اس سے اس کو خوف نہیں آتا، نہ ہی اسے سمندر کی کسی بھی پریشانی سے خوف آتا ہے، نہ ہی اسے آسمان کی کسی بھی پریشانی سے، تھنڈرس وائلنس سے، گرج چمک سے یا جو بھی آفتیں ہوتی ہیں، مصیبت ہوتی ہیں، اس سے خوف آتا ہے۔ یعنی ان شارٹ اگر ہم آپ کو سمجھائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا شخص جو کہ ایماندار ہو، مضبوط ہو، اپنا ایمان اس کا بہت زیادہ عقیدہ ہو اس کا، تو اسے انسان کی کسی بھی تکلیف سے، انسان کی طرف سے بھیجی گئی کسی بھی تکلیف سے، پریشانی سے ڈر نہیں لگتا، خوف نہیں آتا۔ اسے خوف ہوتا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کے غصے کا، اللہ کے جلال کا، اس پاک پروردگار کا۔ He only can be hold with unfrightened eyes، یہ ایک وہ واحد شخص ہوتا ہے جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، یہی بے خوف آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے۔ کس چیز کو دیکھ سکتا ہے؟ The horrors of the deep and terrors of the skies، یعنی خوفناک مصیبتوں کو گہرائی سے دیکھ سکتا ہے، اور آسمانوں کی وحشت کو بھی وہ گہرائی سے دیکھ سکتا ہے، بے خوف اور نڈر آنکھوں سے۔ یعنی وہ اتنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے اپنی ایمان کے حوالے سے کہ اسے انسان کی طرف سے بھیجی گئی کسی بھی تکلیف، کسی بھی پریشانی سے خوف نہیں آتا، نہ سمندر کی پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، آفتوں سے، نہ ہی آسمان سے، آفتوں سے، پریشانیوں سے اس کو خوف آتا ہے۔ Thus scorning all the scares that fate or fortune brings، یعنی کہ وہ ان سارے خیالات سے، پریشانیوں سے جو ہے وہ نفرت کرتا ہے، اسے پسند نہیں ہوتی جو کہ قسمت اور جو فارچون ہے وہ لے کر آتی ہے۔ His book the heavens he makes his wisdom heavenly things، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ جنت کو، ہیون کو اپنی کتاب بناتا ہے، یعنی کہ وہ ساری پریشانیاں جو قسمت اور تقدیر اس تک لے کر آئی ہوتی ہیں وہ ان سے نہیں گھبراتا، وہ ان سے پریشان نہیں ہوتا، وہ آسمان سے جو پیغمبروں کے ذریعے ہم تک ہدایات پہنچائی گئی ہیں، پیغام پہنچائے گئے ہیں، وہ ان کو اپنی کتاب بناتا ہے۔ اگر وہ کہیں سے علم لیتا ہے یا رہنمائی لیتا ہے تو وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ آسمان سے بھیجی گئی ہمارے لیے جو پیغامات ہیں، پیغمبروں کے ذریعے جو ہمیں ہدایات ملی، پیغامات ملے ہیں، وہ ان کو اپنی کتاب بناتا ہے، ان سے رہنمائی لیتا ہے، اور بے خوف ہوتا ہے دنیا کی کسی بھی تکلیف سے۔ تو اس کی جو عقل ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ ہیونلی تھنگس کا مطلب وہی جو آسمان سے بھیجی گئی ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ گڈ تھاٹس ہز سیئرز فرینڈز، ایسے دوست جن کی سوچ اچھی ہو، اچھی صحبت میں رہتا ہے ایسا شخص۔ ہز ویلتھ اے ویل اسپینٹ ایج، اور اس کی دولت کیا ہوتی ہے؟ وہ زندگی گزاری ہوئی زندگی جس میں اس نے اچھے اعمال کیے ہوں، نیک اعمال کیے ہوں، نیک کام کیے ہوں، دوسروں کی مدد کی ہو، وہ اس کی زندگی بھر کی دولت ہوتی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس آخرت میں ہماری دولت کیا ہوگی؟ وہی جو ہم نے یہاں پر اچھے اعمال کیے ہوں گے، اچھے کام کیے ہوں گے، کسی کی مدد کی ہوگی، کسی کے لیے خیر کا کام کیا ہوگا۔ The earth is sober in and quiet pilgrimage، یعنی کہ یہ زمین، یہ دنیا اس کے لیے ایسی ہو جاتی ہے، sober in کا مطلب یہاں پر ہے کہ بہت ہی زیادہ آرام دہ جگہ بن جاتی ہے جب وہ ان تمام چیزوں کو سوچتے ہوئے زندگی گزارتا ہے۔ دنیا کی جو بھی چیزیں ہیں ان سے دل نہیں لگاتا، تو یہ زندگی، یہ دنیا اس کے لیے بہت زیادہ آسان بن جاتی ہے۔ اینڈ کوائٹ پلگرمیج کا مطلب ہے ایک ایسا آسان سفر، سکون والا سفر بن جاتا ہے جہاں پہ اسے ذہنی سکون بھی ہوتا ہے، پریشانی نہیں ہوتی۔
تو یہ ایک ایسے شخص کو نصیب ہوتی ہے ایسی زندگی جس کا ایمان پختہ ہو، ایمان مضبوط ہو، اور اس کا سارا عقیدہ ایمان جو ہے وہ رب سے ہو، انسانوں سے کوئی توقعات نہ ہو، دنیا کی تمام چیزوں سے کوئی امیدیں نہ ہو، دنیا کی تمام چیزوں سے وہ دل نہ لگائے، اور اسے پتہ ہو کہ دنیا ایک ایسا سفر ہے، ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ ہمیں آنا ہے، اچھے اعمال کرنے ہیں اور پھر ہمیں واپس چلے جانا ہے۔ تو دنیا اس انسان کے لیے جس کا ایمان مضبوط ہو، جس نے عزت والی زندگی گزارنی ہو، ایماندار شخص ہو، اس کے لیے زندگی بہت زیادہ خوبصورت اور آسان بن جاتی ہے۔ ایسی زندگی، ایسی جگہ کہ جہاں پر اس نے آنا ہے، اپنا ایگزام دینا ہے، ٹیسٹ کلیئر کرنا ہے اور واپس چلے جانا ہے۔ تو آخرت میں ہمارے پاس کیا چیز کام آئے گی؟ ہمارے پاس کام آئیں گے ہمارے اچھے اعمال، ہمارے کی ہوئی نیک اعمال، نیک کام۔ A man of life upright، ایک ایسا آدمی، ایک ایسا ایماندار آدمی، ایک ایسا عزت دار آدمی جس کی زندگی بہت زیادہ سمپل اور مختصر ہوتی ہے۔ کس طرح؟ کیونکہ اس کا ایمان بہت مضبوط ہوتا ہے، ایمان بہت پختہ ہوتا ہے، اسے پتہ ہے کہ ہم دنیا میں کچھ وقت کے لیے آئے ہیں، ہمیں آنا ہے اور اچھے نیک اعمال کر کے چلے جانا ہے، کیونکہ آخرت میں ہمارے پاس جو ہماری دولت ہوگی وہ ہمارے نیک اعمال ہوں گے۔ تو آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو، پسند آئی ہو، آپ کے ایگزامس میں آپ کے لیے ہیلپ آؤٹ کریں۔ یہ پوئم آپ کو سمجھ میں آئی ہو، آپ کو کمپلیٹ ٹرانسلیشن کے ساتھ سمجھ آئی ہے، آپ کو آئی ہوپ یہ انفارمیٹیو لگی ہو۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، ساتھ میں لگے ہوئے بیل آئیکن کو پریس کر لیا کریں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز کو نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت اور بآسانی ملتا رہے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔